بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار 27ویں ترمیم کی تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں جو آج سے پہلے نہیں آئی تھیں، کیونکہ وفاقی کابینہ نے، شہباز شریف کی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے، اور اس میں اب رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی بھی اچھے بچوں کی طرح مانی گئی ہے، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، صرف دکھاوے کے لیے آئیں بائیں شائیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ سے آگے ہے ان ترامیم کو منظور کروانے کے لیے۔ اور اس میں ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ جب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس کا ڈرافٹ میڈیا سے شیئر کرنا چاہا تو اس وقت شیری رحمان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے انہوں نے منع کر دیا۔ تو آپ سوچئے کہ پیپلز پارٹی کہیں آگے ہے نون لیگ کی نسبت، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ حالات ہیں۔ جو تو تفصیلات آئی ہیں ان میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایک تو فیلڈ مارشل تاحیات ہوں گے، فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا۔ فیلڈ مارشل کو ہٹانے کے لیے مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قانون بنتا ہے، کوئی آئین میں تبدیلی آتی ہے، تو اس طرح سے 2/3 اکثریت پھر چاہیے ہوگی۔ فیلڈ مارشل کے خلاف عدالت میں کیس نہیں چلے گا، ان کو بالکل صدر کی طرح ایک امیونٹی ہوگی، کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں بن سکتا۔ بڑی فوج کا سربراہ تینوں فوج کا سربراہ ہی ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، وہ ختم ہو رہا ہے اب۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بعد کوئی اور اس عہدے پر نہیں آئے گا۔ جو بری فوج کا سربراہ ہوگا وہی اب تمام افواج کا سربراہ ہوگا۔ اس میں جی 27 نومبر 2025 کو یہ عہدہ ختم ہو رہا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، اور نئی کمانڈ پوسٹ کا اس میں قیام نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ فوجی رینک رکھنے والوں کے لیے عمر بھر کی امارات ہوں گی۔ وہ افسران جنہیں فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دی جائے گی، یہ رینک، مرات اور یونیفارم تاحیات برقرار رکھیں گے۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے ان کا رینک بھی برقرار رہے گا، مرات بھی رہیں گی اور یونیفارم بھی۔ عہدے سے برطرفی پر ان کو تحفظ ہے۔ یہ افسران جنہیں قومی ہیروز قرار دیا گیا ہے کو صرف آئین کے آرٹیکل 47 میں درج طریقہ کار کے تحت ہی برطرف کیا جا سکے گا، یعنی یہی آرٹیکل صدر مملکت کی برطرفی کے طریقہ کار کے متعلق ہے، اور ان کو امیونٹی ہے، قانونی استثناء ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی کیس نہیں چل سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو حاصل استثناء فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ کو بھی ملے گا۔ کمانڈ ختم ہونے کے بعد ذمہ داریاں، جب ان کی کمانڈ کہیں ختم ہوگی تو پھر وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی ان کو کیا کیا ذمہ داریاں دینی ہیں۔ یہ اب تک کی جی سب سے اہم خبر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ 11 سے 12 ججز یا تو مستعفی ہو جائیں گے یا ان کو کسی طرح سے عہدوں سے فارغ کیا جائے گا۔ ایسی ترامیم لائی جا رہی ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر اس کو کہیں لے جایا جا رہا ہے، کسی کو آئینی بینچ میں لے جایا جاتا ہے، کسی جج کے نیچے کام کرنے کا کہا جاتا ہے، کسی جونیئر کے نیچے وہ انکار کرے تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ خاص ججوں کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اب ایک تو یہ کہ آئینی عدالت کا سربراہ جو ہوگا اس کے لیے وکیل کو بھی آپ 20 سال اس کا تجربہ ہو، سپریم کورٹ کا اس کے پاس لائسنس ہو، وہ بھی آئینی عدالت کا سربراہ لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا اس کا تجربہ ہو، 7 سال کا یا 7 سال کا ہائی کورٹ کا ہو تجربہ، یا سپریم کورٹ کا وہ جج ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان کا لفظ اب آپ کو یہاں کہیں نہیں ملے گا، یا تو ہے کہ آئینی عدالت ہوگی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، یا پھر سپریم کورٹ خالی۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا لفظ آ گیا ہے، اب چیف جسٹس آف پاکستان اب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی پاکستان کا لفظ نہ آئینی عدالت کے ساتھ ہے، وہاں فیڈرل کورٹ آ جائے گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، اور یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان اب خالی سپریم کورٹ ہو جائے گی، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا۔ تو اب اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ایک بھرم تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں سے آپ کو کوئی حکومت کے خلاف انصاف مل سکتا ہے، وہ کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب آئینی عدالت ہے، وہاں اپنی مرضی کے ججز حکومت لگا لے گی۔ کہیں اس کو لگے گا کوئی جج ادھر ادھر کر رہا ہے، اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ہو تو آئینی عدالت میں وہ لے جا سکتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنے جج لگائے ہوں گے تاکہ وکیل بھی وہ وہاں پر لگا سکتے ہیں، اس کو چیف وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جناب تیا پانچا کر دیا گیا ہے ہمارے عدالتی نظام کا۔
باقی اب کچھ نہیں بچا۔ دفعہ 144 پنجاب میں تو تھی ہی، اب بلوچستان تک اس کا دائرہ کار پھیلا دیا گیا ہے، پورا پاکستانی دفعہ 144 انگریزوں کے طور طریقے پر چل رہا ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا سے خبر آئی ہے کہ 3 MPO 16 MPO اور دفعہ 144 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ وکٹمائزیشن نہ ہو، تو خیبر پختونخوا کسی اور طرف جا رہا ہے اور باقی پاکستان بالکل کسی اور طرف چل رہا ہے۔ اسی میں تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی جو کرنا ہے کر لو، ہم تو احتجاج ہی کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور اس میں خبر یہ آئی ہے کہ PTI کہہ رہی ہے 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں ہم، اس کا اعلان تحریک انصاف نے کر دیا ہے۔ اور سینئر رہنما تحریک انصاف اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر ان حالات کا مقابلہ کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کھل کر کہا 27ویں ترمیم کو مسترد کرتے ہیں، اور 14 نومبر کو ہماری احتجاجی تحریک کا آغاز سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہوگا۔ 13 نومبر کو ہمارا سربراہی اجلاس ہے جس میں اختر مینگل بھی شریک ہوں گے۔ اپوزیشن مل کر ان حالات کا مقابلہ کرے گی۔ آرٹیکل 243 کے حوالے سے جناب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس سے قبل بھی یہ کچھ چیزیں ترامیم کے لیے لائے تھے، جس وقت آرٹیکل 43 سے متعلق مسودہ سامنے آئے گا تو ہی بات کریں گے، تو مسودہ سامنے آ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کرتی ہے۔ بہرحال اوورآل 27ویں ترمیم پر کہہ چکے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دفعہ 144 کا سن لیجئے، بلوچستان میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی 4 یا اس سے زیادہ لوگ نہ اکٹھے ہوں، نہ نکلیں، کوئی احتجاج، کوئی ریلی کچھ نہ ہو سکے، اور کسی طرح کا احتجاج نہ ہو، تحریک انصاف کچھ نہ کرے۔ اسی طرح سندھ میں اگر وہ کہیں گے تو سندھ میں بھی دفعہ 144 پنجاب میں پہلے ہی موجود ہے۔ نیب خیبر پختونخوا کی بڑی کارروائی، کوہستان کرپشن سکینڈل میں مزید 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 4 اور لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ 40 ارب روپے کا یہ مالیاتی سکینڈل بتایا جاتا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے، 40 ارب روپے کا۔ اس میں مزید 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتاریاں کوہستان اور ایبٹ آباد سے کی گئی ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی نقدی بھی برآمد ہوئی ہے۔ الزام یہ ہے کہ انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز میں خرد برد کی، جعلی ٹھیکوں اور غیر قانونی ادائیگیوں کے ذریعے سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ تحقیقات کے دوران مزید انکشافات کی توقع بھی کی جا رہی ہے، گرفتاریاں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک 32 لوگ اس میں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فیڈرل لیول کا مالیاتی سکینڈل ہے۔ اور جی آخر میں ایک اور خبر آپ سے ہم شیئر کر دیں، سپریم کورٹ میں ملازمین سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جتنے ملازمین ہیں وہ ملاقاتیں نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے جس وقت یعنی سپریم کورٹ کا ٹائم ہے اس دوران کوئی ملاقاتیں نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں جاری آفس آرڈر کے مطابق دفتری اوقات کے دوران ملازمین سے نجی ملاقاتوں کے باعث کام کی رفتار متاثر ہو رہی تھی، جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دفتری اوقات میں کوئی بھی ملازم کسی پرائیویٹ شہری سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو اپنے سینئر افسر سے اجازت لینے کے بعد سہولت مرکز میں صرف 5 منٹ کی ملاقات ہو سکے گی۔ تو یہی ہے جی، اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں چند منٹ کی، تو اب یہ سپریم کورٹ کے عملے کے لیے بھی یہی آ گیا ہے، اور یہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی اب تو جج سے بھی اگر کسی نے جا کر ملنا ہے تو باہر پولیس والا اس کی اجازت دے گا تو تب ہوگا، اب وہاں عملے کی اتنی بھی حیثیت نہیں رہی۔ یہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے بھی بات کی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ حالات ہو رہے ہیں، ہر طرف ایک شکنجہ کسا جا رہا ہے، تو یہ باری سب کی آنی ہے۔ ابھی تو عوام بھگت رہے ہیں، ابھی کہیں نہ کہیں خواص کی بھی باری آتی چلی جائے گی۔ اللہ حافظ۔